صحافی تجزیہ کار عمار مسعود صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم عمار صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ عمار صاحب، سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے، گزشتہ روز لمس کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو انٹریکشن ہوا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا، آپ نے دیکھا ہوگا۔ وائی لمس؟ یہ کوئی سرکاری یونیورسٹی، کوئی سرکاری جامعہ، سرکاری کالج کیوں نہیں؟ وائی اونلی لمس؟ یہ جو سوال ہے یہ سادہ سا سوال نہیں ہے، اٹس اے ویری گڈ کوشچن، لیکن اس کی بہت ساری کونوٹیشن اور بہت سارے شیڈز ہیں۔ میری خواہش یہ ہوگی کہ اگر آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیں تو میں ان سارے اینگلز پر مختصراً بات کر سکوں۔ جی پلیز۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس بات کی تسلی ہوئی کہ اس جگہ پہ کیا ہوا، کس نے کیا سوال کیا، وزیر اعظم نے کیا جواب دیا، ہمیں یہ بتایا گیا کل سے اب تک کہ وہ سب کچھ سچ نہیں تھا۔ سچ وہ تھا جو سوشل میڈیا بولتا ہے، اور چاہے وہ کسی چیز کو بھی ٹرینڈ بنا لے، کسی چیز کو بھی سانحہ لمس کہنا شروع کر دے، کسی سوال کے آگے کسی اور سوال کا جواب لگا دے، حقیقت اس دور میں اب وہ ہو گئی ہے۔ اب سچ سے زیادہ، حق سے زیادہ، درست بات سے زیادہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے لائکس کتنے ہیں، آپ کے ویوز کتنے ہیں، آپ کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، آپ 2 گھنٹے کے لیے اس ملک کے ہیرو بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے۔ ایک تو یہ بڑا خطرناک اینگل ہے۔ دوسرا، جو وزیر اعظم سے گفتگو ہوئی، اصل میں ہمیں عادت نہیں ہے کہ ہمارے حکمران لوگوں کے سامنے جواب دہ ہوں۔ ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے، ہم نے عوام کو اس لیے رکھا ہوا ہے کہ 5 سال کے بعد آتے ہیں، ایک ڈبے میں ایک پرچی ڈال دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی کہ جمہوریت آ گئی، جمہوریت آ گئی۔ جمہوریت صرف الیکشن کا نام نہیں ہے، یہ کچھ جمہوری اقتدار کا، جمہوری سوچ کا، جمہوری حقوق کا اور جمہوری فرائض کا بھی نام ہے، وہ ہمیں نہیں آتے۔ تو یہ بڑی ریئر اپرچونٹی ہوتی ہے کہ کوئی شخص بیٹھا ہو تو کچھ، میرے خیال میں نہ ادھر سے جذبات قابو میں رہتے ہیں نہ ادھر سے جذبات قابو میں رہتے ہیں۔ اس کی قطع نظر اس بات سے کہ کانٹینٹ آف دا کویسچنز کیا تھا اور اس کا کس انٹینٹ کے ساتھ جواب دیا گیا، مجھے یہ بات انتہائی خوشگوار اور خوشائند محسوس ہوئی کہ طلباء بیٹھے ہیں، بات کہنے کا اور بات سننے کا حوصلہ ہے، ڈیموکریسی بہت ہی کم ہی صحیح لیکن کہیں نہ کہیں دکھائی تو دے رہی ہے، اور پھر پاکستان ٹیلی ویژن اس سارے کے سارے ایکسرسائز کو براہ راست نشر بھی کر رہا تھا۔ لیکن آج میں آپ کو بتاؤں کہ لاہور ہی میں، کیونکہ پرائم منسٹر صاحب موجود ہیں، ایک اور جامعہ میں وہ طلباء میں اسناد تقسیم کرنے کے لیے پہنچے، اور وہاں سے مجھ تک جو خبر پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں سٹوڈنٹس کے، ان کے پیرنٹس کے موبائل فونز لے لیے گئے، سوشل میڈیا کے اوپر بین کر دیا گیا، آپ کوئی فوٹو نہیں لے سکتے، سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کر سکتے، بات کہہ نہیں سکتے، بات کر نہیں سکتے۔ تو کل جو کچھ ہوا ہے، کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ اس کے بعد یہ قدغنی لگ جائے گی کہ اب کوئی طلباء سوال نہیں کریں گے، پرائم منسٹر کا کوئی انٹریکشن نہیں ہوگا کسی بھی یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ؟ اصل میں ہوتا یہ ہے نا کہ جہاں پہ طلبہ یونین نہیں ہے، جہاں اسٹوڈنٹ پولیٹکس کو گناہ جرم قرار دیا گیا ہے، وہاں پر جب بھی کوئی بند کھلتا ہے تو اس میں بہت تندی سے پانی آتا ہے، گریجولی چیزیں ہموار ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح طلبہ کے ساتھ جب انٹریکشن ہوگا شروع میں تو ان کو یقین ہی نہیں آئے گا، انہیں یوں لگے گا کہ جیسے یہ بندہ پھنس گیا ہمارے آگے، اب ہم جو مرضی کریں۔ گریجولی انہیں سمجھ آئے گا کہ اس میں تحمل کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس میں دانش کی، حکمت کی بہت ضرورت ہے۔ پرائم منسٹر کو زچ کرنا مقصد نہیں ہے، پرائم منسٹر سے معلومات حاصل کرنا مقصد ہے۔ ایک اور بات، ہمارے ہاں سربراہان مملکت، جیسے فوجی سربراہان مملکت بھی ہمارے گزرے، وہ زیادہ تر جب نوجوانوں سے گفتگو کرنی ہوتی ہے، کوئی لمس چلا جاتا ہے، دوسرا شخص چلا جائے گا، آئی بی اے چلا جائے گا، یا فورسز کی کسی یونیورسٹی میں نسٹ میں چلا جائے گا، اس طرح کا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اصل میں اگر آپ نوجوانوں کے ذہنوں کو جاننا چاہتے ہیں، ان سے انٹریکشن کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ تو ایلیٹ انسٹیٹیوٹ ہے نا، اس میں جو نوجوان پڑھتا ہے اس کا پاکستان کے عام نوجوان سے کیا ہی تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو 0.1% لوگوں میں شمار ہوتے ہیں نوجوان، تو وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، جو اسلامیہ کالج بہاولپور میں پڑھتا ہے، جو لیا کے کسی کالج میں پڑھتا ہے، جو راولپنڈی کے کسی کالج میں پڑھتا ہے، جو گجرات، جیلم، کھاریاں، سانگڑ، وزیرستان، ان علاقوں میں بھی نوجوان کالجوں میں پڑھتے ہیں نا، اور وہ عام نوجوان ہیں ہمارے آپ جیسے، اور وہ آئی بی اے اور لمز والے بچے نہیں ہیں، تو ان سے انٹریکٹ کرنا چاہیے۔ سر یو ہیو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ، لیکن اس میں بات یہ ہے نا کہ جس یونیورسٹی کی بات ہم کر رہے ہیں وہاں پر کچھ 100 سے زائد اسٹوڈنٹ سوسائٹیز ہیں
جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں رہتے ہیں, جو دیگر جن کی بات کریں, جیسے آپ نے اسٹوڈنٹ یونینز پہ بین کی بات کی, اسٹوڈنٹ باڈیز پہ بین کی بات کی, تو وہاں پر تو اتنا گھٹن زدہ ماحول ہے کہ آپ یونائٹ ہو نہیں سکتے, آپ کوئی اسٹوڈنٹ گیدرنگ کر نہیں سکتے, کریں گے تو ریسٹیگیشن کا سامنا کرنا پڑے گا. اور وہاں پر اگر کوئی وزیر اعظم جا رہا ہوگا تو وائس چانسلر کے اوپر بھی ایک بہت بڑا پریشر ہوگا کہ میں نے کچھ ایسا ہونے ہی نہیں دینا جو ڈیکورم کے خلاف ہو. تو ایک بہت پریشر زدہ, بہت گھٹن زدہ, حوث زدہ ماحول ہوگا کسی سرکاری جامعہ کا. دیکھیں بھائی, یہ گریجولی چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. پہلی دفعہ جب وزیر اعظم جائے گا تو اسی طرح ہوگا, لیکن اگر وہ اسے روٹین بنا لیں گے تو چیزیں بہتر ہوں گی. اور جہاں پہ شاید پرائم منسٹر صاحب نے بھی پڑھا ہو تو وہ اسی طرح کے لوگوں سے انٹریکشن زیادہ معنی خیز ہوگا. اور اگر وہاں پہ اسٹوڈنٹ یونینز نہیں ہے, وہاں پہ اگر کوئی ان کے چانسلرز ہیں یا پرنسپلز ہیں جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ برتاؤ کرتے ہیں, تو پھر یہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ. بہت بہت شکریہ عمار مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سینئر صحافی تجزیہ کار. ایک کوئک شارٹ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. پاکستان کرکٹ کا ایک تاریخی سکینڈل جو سامنے آ گیا, اس سکینڈل کا ذکر کریں گے. سلیم ملک صاحب سابق ٹیسٹ کرکٹر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.